Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ججی صاحبان بھی ہیں، بچے موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ پروگرام کا طریقہ کار، میں چاہوں گا قاری اجاز صاحب کچھ پروگرام کے طریقہ کار کے بارے میں بتائیں، پروگرام کا طریقہ کار ہے کیا؟ جی ماشاءاللہ، یہ پروگرام کا فارمیٹ بڑا زبردست ہے اور اس میں 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں، اور پہلا جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا، ماشاءاللہ تو بچوں کے درمیان بڑا خوبصورت مقابلہ ہوتا ہے، اور آپ نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ماشاءاللہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا جو سیگمنٹ ہوگا وہ آپ کا ہوگا، آپ سے سوالات بزر راؤنڈ ہوگا، زبردست۔ آپ سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، اور سوال کے بعد جی آئے گا، اور اس کے بعد آپ نے بٹن پریس کرنا ہے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، پہلے ہی پریس کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تیسرا سیگمنٹ ہوگا کہ آپ 2 آیتیں پڑھیں گے، ان 2 آیتوں کو خوبصورت انداز سے، حدر کے انداز سے۔ چوتھا سیگمنٹ ہوگا بزر راؤنڈ، اس میں بھی آپ سے سوال ہوں گے، ہمارے سید صاحب جو ہے آپ سے سوالات کریں گے، جیسے ہی سوال کریں اور اس کے بعد جی کہیں گے تو آپ نے فوراً پریس کرنا ہے، یعنی آپ نے فوراً ریڈی رہنا ہے اور سوال کا جواب دینا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آئیے اچھی باتیں آپ نے سنی، مزید اچھی باتیں ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جانور وغیرہ جو ہے نظر آ جائیں، جانور دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، جو ایسے جانور جو آسانی سے نظر نہیں آتے، جیسے کہ ہاتھی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور گھوڑا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ بعض وقت گاڑی میں بیٹھے ہوں، کوئی ایسا جانور گزر رہا ہو، اونٹ وغیرہ، تو یہ چیزیں جب نظر آ جاتی ہیں تو بچے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ عرب شریف میں تو آپ کو جگہ جگہ جو اونٹ نظر آ جائیں گے، وہاں کا ایک خاص ہے۔ اب قرآن پاک میں بھی چند جانوروں کا ذکر ہوا ہے، وہ جانور جن پہ سواریاں کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک ہے اونٹ، زبردست۔ دوسرا گھوڑا، زبردست۔ نمبر 2 گھوڑے کا ذکر، اس سواری کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ تیسرا خچر، اور نمبر 4 گدھا، کہ ان پر جو ہے سواری کی جاتی ہے، تو ان سواریوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اسی طرح پیارے بچوں، قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے، بہتر امت ہے۔ تو ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے جائیے، آپ کہیں سے بھی قرآن پاک پڑھیں، آپ کو سیکھنے کو ملے گا، آپ کو اس کی برکت نصیب ہوں گی۔ قرآن پاک پڑھیں گے تو ثواب ہے، لیکن قرآن پاک پر ہاتھ رکھیں گے تو اس کی بھی برکت ہے۔ قرآن پاک کی طرف آپ نگاہ کریں گے تو اس کی بھی برکتیں ہیں، قرآن پاک کی زیارت کرنے کی برکتیں ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی ہاتھ لگا لیں، تو قرآن پاک سینے سے لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب جتنا موقع لگے اپنے سینے سے قرآن پاک کو لگائیں۔ اسی طرح جو بچے مدرسے میں جب آ رہے ہوتے ہیں یا مدرسے سے جا رہے ہوتے ہیں تو عموماً ہوتا ہے کہ گھر سے قرآن پاک یا ان کا ایک مدنی قاعدہ ہے، جو سپارہ وہ پڑھتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں، تو انداز یہ ہونا چاہیے پیارے بچوں، سینے سے لگا کر یوں پکڑیں، اچھے انداز سے آپ نے اس کی گرپ کر کے اس کو سینے سے لگائیں، سینے سے لگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صحیح صاحب، دیکھا بھی گیا ہے کہ بعض بچے ایسے ہی سینے سے محبت کے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے سینے سے اگر بچپن میں اچھا انداز ہوگا نا تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی اچھا انداز رہے گا۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ بات عرض کروں گا، جو جزدان ہوتا ہے نا، اس کا جزدان، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت خوبصورت سا ہو اور یہ بھی خوشبو والا ہو۔ جزدان کو ہاتھ لگائے تو اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو ہو جائے، اور عطر لے کر تو اس کو جزدان کو بھی اس کو خوشبو والے ماحول میں پڑھیں۔ کیسے؟ بعض دکاندار ہوتے ہیں وہ اگربتی وغیرہ لگاتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں، پھر کام اسٹارٹ کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔
तो जब भी आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तो इतर लगा लीजिए, फिर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक यानी कि आपके हाथ में भी खुशबू हो, सुभान अल्लाह, अच्छा सुभान अल्लाह, मज़ा आ जाए। मदीना मदीना, बाद लोगों की सब चीज़ों में से खुशबू आ रही होती है, बेशक। तो वो इतर का इस्तेमाल होता है। तो एक अच्छे अंदाज से जो है आपने खुशबू का भी इस्तेमाल करना है, यानी बहुत एहतमाम के साथ आप तिलावत करें। जो जाए नमाज है वो भी खुशबू वाली हो। वाह वाह कपड़ों में जब आप जैसी नमाज के लिए खड़े होने लगें, मस्जिद में दाखिल होने से पहले आप खुशबू लगा लें वाह, कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। एक मैं आपको बताऊँ खुशबू लगाने की बात पे, एक अपने मुबल्लिग थे, तो वो हॉस्पिटल गए, तो वो उनके भाई ने उनको बताया कि यार वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाना है। तो वो लोग आपस में ये बात तय कर रहे हैं कि कह रहे हैं इनके इंजेक्शन हम लगाएंगे। वाह, तो उनके भाई ने कहा भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी लगा दे। बोले असल में आपके पास से खुशबू आ रही है ना, बोले यार इनके हम लगाएंगे, आप किसी और के लगा दो। क्या तो बात, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह भी जा रहे हैं, अच्छे अंदाज से जाएंगे, उनको अच्छा लग रहा है, वाह, ठीक है। और जब आप अल्लाह ताला की बारगाह में आप नमाज के लिए हाजिर हो रहे हैं, बोलते हैं मिलता है क्या नमाज में सज्जे में जाके देख। तो जब भी कोई दीनी काम करने लगे तो अच्छे एहतमाम के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी बरकतें नसीब होंगी। तो आइए अब हम बढ़ेंगे राउंड 1 की जानिब। Voice of Quran, 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 voice of Quran. राउंड 1 का तरीक़ेकार ये है कि आज भी आपने चंद आयतें पढ़नी हैं, तरतील वाले अंदाज में आपने इन आयतों को पढ़ना है और कोशिश करें बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ें। और अगर बिलफर नंबर कम हो जाए तो दिल छोटा नहीं रखना है, आगे दूसरा राउंड है, फिर तीसरा राउंड है, फिर चौथा राउंड है, ठीक है मेरे बच्चों। दिल बड़ा रखे, अच्छे अंदाज से आपने मुकाबले में हिस्सा लेना है। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे अपने ज़ैन अत्तारी से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब्दुल मुसव्विर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम व
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آئیے بڑھتے ہیں ان آیات کے خلاصے کی جانب. آج بچوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کی تلاوت کی. پہلی آیت ہے الف لام میم، جس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے. دوسری آیت میں قرآن پاک کی 2 خوبیاں بیان کی گئیں. پہلی خوبی یہ کہ قرآن پاک ایسی بلند شان اور عظمت والی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور دوسری خوبی یہ بیان کی گئی قرآن پاک ان تمام لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی. پیارے بچوں، اگلی 2 آیتوں میں مخلص یعنی سچے مسلمانوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور آخری آیت میں ان کا انعام بیان کیا گیا ہے. سچے مسلمانوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، اور جنت و جہنم وغیرہ، سب پر ایمان لاتے ہیں. دوسری خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. تیسری خوبی یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ قرآن پاک پچھلی ساری آسمانی کتابوں، انبیاء اکرام علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ قیامت پر اور جو کچھ اس میں ہوگا سب پر یقین رکھتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. تو ماشاءاللہ ان آیتوں کا خلاصہ بیان کیا گیا. اب بڑھیں گے ججی صاحبان کی جانب. ماشاءاللہ ہمارے محمد زین اتاری نے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی، مگر آپ کا انداز پیارے بچے حذر والا تھا، یہ ترتیل والا انداز نہیں تھا. اور دوسرا یہ اعوذ باللہ میں ذال کی ادائیگی زا تھوڑا محسوس ہوا، قاف کی ادائیگی متاثر ہوئی، قاف میں کلکلا کرنا ہے، اور ناک سے بھی کہیں کہیں آپ پڑھ رہے تھے نا، تو جیسے بیما مسلسل بیما نہیں بیما، تو ناک سے نکالنا ہے آپ نے، ناک میں جائے گی مگر پھر فوراً نکل جائے. اچھا، اسی طرح آخر میں آیت کے حصے میں آپ نے غلطی کی، آیت کا حصہ چھوڑ دیا، پھر غلط تھوڑا سا پڑھا، تو یہ آپ سے غلطی ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 50 نمبر. ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے کیسے؟ ذہن نے ترتیل میں پڑھنا تھا، لیکن یہ جیسے قاری صاحب نے بھی بیٹا توجہ دلائی ہے، تو آپ حدر کے انداز میں پڑھ رہے تھے، تو ترتیل میں پڑھنے کے لیے آپ کوشش کیجئے. اس کے لیے آپ کو مشق کرنی پڑے گی، تو آپ مشق کیجئے اور اپنے سانس کو تھوڑا سا آپ مزید بڑا کیجئے، اور وقف جب آپ کریں گے آخر میں آ کے تو اس میں بھی تھوڑی آپ خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. قرآن پاک کو جتنا خوبصورت کر کے پڑھیں گے اتنا اچھا ہوگا انشاءاللہ. سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا، اور آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو بھی اچھا لگے گا. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 70 نمبر. ٹھیک ہے. عبد المصور کے بارے میں کیا؟ عبد المصور بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش رہی، اچھا انداز تھا، مگر اور کوشش کریں کہ ترتیل والا انداز مزید آپ کا بہتر ہو. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. یہ ہے کہ جہاں پر آپ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صاد کی ادائیگی آپ نے پر کرنی ہے، یہاں باریک محسوس ہوا. پھر صاد کے علاوہ جو ہے قاف میں کلکلا، یہ تھوڑا سا کلیئر کریں، ٹھیک ہے نا. اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں. تھوڑا متاثر محسوس ہوا، مگر اوورآل آپ نے کوشش کی، اچھی کوشش کی، اور آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 90 نمبر. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. عبد المصور نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، لیکن ابھی آپ کو بھی بیٹا حدر کی طرف سے ترتیل میں آنا ہے. ترتیل میں پڑھنے کا کہا جا رہا تھا، تو ترتیل کے لیے آپ کو بھی مشق کرنی ہوگی، مزید سیکھنا ہوگا، اور اس کو آپ کو اور زیادہ بہتر کرنا ہے. اور کھڑی حرکات کو بھی آپ تھوڑا زیادہ دراز کر رہے تھے،
اور ایک جگہ پہ ایسا بھی محسوس ہوا کہ جیسے سکتہ نہیں ہے، تو سکتہ خود سے آپ بنا رہے تھے، تو یہ بھی غلطی تھی، اس کو بھی آپ نے صحیح کرنا ہے۔ کھڑی حرکات کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو اتنا ہی اس کو کھینچیے، اس کو بھی زیادہ لمبا مت کیجیے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ انعام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انعام بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا، بہت اچھا پڑھا۔ بس یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الرحمن تھوڑا سا مد اصلی اور فے مدہ کھڑی حرکات تھوڑا سا زیادہ ہیں، اس کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مد لازم جو ہے نا اس کو پورا کرنا ہے آپ نے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں الف لام میم، دونوں کی مقدار کو بھی آپ نے بیلنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زا سختی سے نہیں بنا، مما رزقناہم، مما رزق ایسے نہیں، تو سختی نہیں ہوتی، زا میں سیٹی ہوتی ہے اور نرمی والے حروف میں سے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ اوورآل اچھا پڑھا۔ تو آخر میں آپ نے صدق اللہ العظیم یہ جو ہے نا کمزور کر دیا، یعنی جیسے پرفیکٹ طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھا، اور قاف کی ادائیگی، ضا کی ادائیگی یہ تھوڑی سی کمزور محسوس ہوئی، مگر یہ ہے کہ آپ نے اوورآل اچھا پڑھا، بیچ میں آپ نے بہت اچھا پڑھا، کوشش اچھی رہی۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر، آپ ہو گئے ویری گڈ۔ سبحان اللہ۔ انعام رضا نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کو مزید اچھا کیجیے۔ اور جن غلطیوں کو میرے پاس بھی تقریباً آپ کی یہی غلطیاں تھیں جو قاری صاحب نے توجہ دلا دی ہے، تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان غلطیوں کو دور کر کے اس کو اور اچھا کر لیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بچوں کو عرض کی ہے، بیٹا آپ کو بھی یہی عرض ہے کہ آپ مشق کیجئے ترتیل کے لیے، اس کو پہلے آپ پڑھ کے آئیے، اور جتنی زیادہ آپ اس کی مشق کریں گے کسی اچھے قاری صاحب کے پاس، انشاءاللہ تبارک و تعالی ترتیل آپ کی اتنی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ اور ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو آواز بہت خوبصورت دی ہے، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ایک بہت بڑے انشاءاللہ قاری قرآن آپ بنیں گے۔ اور ابھی جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح آپ کیجئے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر۔ سبحان اللہ۔ حمزہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی نے جو ہے بڑا خوبصورت اور بہت اچھا پڑھا، اچھا انداز تھا ان کا، ترتیل والا انداز تھا۔ تو یہ ہے کہ مد لازم دونوں آپ نے الف لام میم کی جو مدیں ہیں دونوں کو بیلنس رکھنا ہے، مگر اوورآل بہت اچھا پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 نمبر، آپ ہو گئے ایکسیلنٹ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بچہ وائس آف قرآن میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی نا آپ نے پچھلے سال، جی ہے نا؟ جی جی قاری صاحب آپ کیا کہیں گے حمزہ کے بارے میں؟ حمزہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، انداز اچھا ہے، اور ترتیل کے انداز میں مزید تھوڑی سی خوبصورتی اور ان کو لانی ہے۔ اور جب یہ زبردست۔ آخر میں وقف کرتے ہیں تو اس وقت تھوڑی خوبصورتی اور پیدا کریں آپ۔ اس وقت یہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بالکل وقف کرتے ہوئے سیدھا سا یہ آیت کو پڑھ دیتے ہیں، تو اس وقت آپ اگر خوبصورتی لائیں گے تو تلاوت کلام پاک کی ترتیل کی خوبصورتی بھی یہی چیزیں بناتی ہیں۔ اور جب آپ وقف کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنے انداز کو، آواز کو اٹھائیے، تھوڑا سا وقف کو خوبصورتی کی طرف لے کے جائیے۔ آپ کو دیے گئے ہیں 100 میں سے 90 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا راؤنڈ 1 کمپلیٹ ہوا، اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے قریب ایک بٹن ہے، آپ نے اس کو پریس کرنا ہے۔ اگر جواب آتا ہے تو اگر جواب درست ہے تو آپ کو نمبر بھی دیے جائیں گے، اور اگر آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نہیں پڑھ سکے، تو کچھ بھی آپ نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگر جواب درست ہوا تو آپ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے سوالات آتے رہیں گے، یہاں سے جوابات آتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی؟ شروع کریں۔ ایسی آیت سنائیے جس میں قوم نوح علیہ السلام کے ہلاک ہونے اور ان کے فاسق ہونے کا ذکر ہے۔ جی محمد زین۔ محمد زین۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ ترجمہ کنز العرفان۔
اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا۔ من قبل، با میں کلکلا کریں گے، لام کو نہیں لائیں گے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے۔ زبردست، 10 میں سے 9 نمبر۔ ماشاء اللہ جی، 10 میں سے 10 نمبر۔ زبردست زبردست۔ وہ کون سی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں؟ جی، والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ مد اصلی کو تھوڑا سا زیادہ کیا، مگر پھر بھی 10 میں سے 10 نمبر۔ ماشاء اللہ۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اپنے اعمال کے بدلے میں خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو؟ جی، انعام۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون۔ ماشاءاللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اپنے اعمال کے بدلے میں خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو۔ جی، وہی تھوڑی غلطی کے مد اصلی کو زیادہ کرتے ہیں، پھر بھی کوشش کریں کہ اس کو کم کریں۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ ایسی آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا ہو کہ سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جی، زین۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ترجمہ کنز العرفان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ زین بھائی کو 10 میں سے 9 نمبر دیں گے۔ وذکر، راہ باریک کرنی ہے، پر نہیں کرنا آپ نے، وذکر، ٹھیک ہے؟ تو 10 میں سے 9 نمبر۔ ماشاء اللہ۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ ایسی آیت سنائیے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ جی، حمزہ۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ جی، ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر وہی وما میں مد اصلی تھوڑا سا آپ نے بھی لمبا کیا، مگر دے دیتے ہیں آپ کو 10 میں سے 10 نمبر۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ ماشاء اللہ۔ وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے؟ جی، حمزہ۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر۔ زبردست۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے طور پہاڑ کی قسم یاد فرمائی ہے؟ جی، والطور۔ ترجمہ کنز العرفان، طور کی قسم۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ ایسی آیت سنائیے جس میں فرشتوں کے قبلے بیت المعمور کی قسم یاد فرمائی گئی ہے؟ جی، حمزہ۔ والبيت المعمور۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بیت معمور کی قسم۔ مزید حمزہ بھائی کو 10 نمبر دیے گئے۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا۔ اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ، ایک آیت آپ کو نظر آئے گی، اس کی تلاوت ہوگی، دوسری آیت نظر آئے گی، آپ نے اس کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ اب کی بار جو پڑھنے کا انداز ہوگا وہ ہے حدر والا انداز، اچھے انداز سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر درست پڑھی دونوں آیتیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی تو آپ ایک قاری صاحب سے 100 نمبر، دوسرے قاری صاحب سے 100 نمبر، یوں 200 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، زین بھائی۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن يريدوا خيانة
خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. दूसरी आयत पढ़िए. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. माशाअल्लाह. अब बढ़ेंगे जजिस साहिबान की जानिब, देखते हैं कि इस बच्चे ने कितने नंबर हासिल किए हैं. जी कारी साहब. माशाल्लाह हमारे मोहम्मद ज़ैन अत्तारी ने दोनों आयतें पढ़ी, मगर पहली आयत में एक तो मिन हुम में थोड़ा सा मिन हुम हल्का सा गुन्ना महसूस हुआ. वैसे माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा, पहली आयत को अच्छा पढ़ा. और दूसरी आयत में आपने दौद में जो है कलकला किया ना, कैसे औलिया बाद, दौद के अंदर आपने कलकला नहीं करना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है. और दूसरा गुन्ने भी थोड़ा से मुतासिर महसूस हुए. आपको दिए जाते 100 में से 96 नंबर. सुबहान अल्लाह. ज़ैन को आप तरतील और हैदर के अंदाज़ में फ़र्क अभी मज़ीद करने की हाजत है. तो आप दोनों को पहले तरतील में अर्ज़ किया था, अभी हैदर में, कि दोनों तकरीबन एक जैसे ही पढ़ रहे हैं आप, जबकि दोनों के बेटा जुदा जुदा अंदाज़ हैं. तरतील का पढ़ने का अलग तरीका है, हैदर को पढ़ने का अलग तरीका है. तो आप दोनों में फ़र्क पैदा कीजिए. इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, किसी से सीखना होगा और मज़ीद इसकी आप कोशिश कीजिए, सीखिए इसको. और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सीखने से अल्लाह ने चाहा तो बहुत बेहतरी आ जाएगी. और आप गुन्ने मत का भी लिहाज रखिए. गुन्ने कई जगहों पे आपने छोड़े और एक जगह पे आपने रा को भी बहुत ज़्यादा पुर कर दिया, जबकि बारीक पढ़ा जाना था वहाँ पे. तो आपको दिए जाते हैं 100 में से 80 नंबर. और अब्दुल मुसव्विर के बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह अब्दुल मुसव्विर भाई ने भी अच्छी कोशिश की. और पहली आयत में मद्द असली को आप ज़्यादा खींच देते, यानी उर्फ़ मद्दा है ना, इसको एक अलिफ से ज़्यादा ना खींचें.
یہ خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور دوسری آیت میں جو ہے آپ نے پھر وہی دود میں کلکلا آپ نے بھی کیا. ٹھیک ہے, دود میں کلکلا نہیں کرنا. تو آپ کو بھی دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر. سبحان اللہ. اچھا انداز ہے ان کا پڑھنے کا، لیکن تھوڑا سا جوش بھی نظر آنا چاہیے. آپ قرآن پاک جب پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کی باڈی لینگویج سے بھی تھوڑا سا جوش آپ کا نظر آنا چاہیے. قرآن حدر جلدی پڑھا جاتا ہے، حدر کو بھی بالکل سلو انداز میں ترتیل کو پڑھنا ہوتا ہے. تو اسی کو آپ نے بہتر کرنا ہے. مزید جن غلطیوں کی طرف قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے ان کو بھی صحیح کرنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر. جی ماشاءاللہ انعام رضا اتاری نے اچھی کوشش کی، اچھا انداز رہا. پہلی آیت کے مقابلے میں دوسری آیت اور زیادہ آپ نے پرفیکٹ پڑھی، مگر اس میں آخر میں را تھوڑا سا آپ سے جو ہے نا پر ہو گیا. باریک کرنا ہے، کبیر باریک کرنا ہے، پر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور پہلی آیت میں کیا ہوا، مد اصلی وہی، آپ مد اصلی کو تھوڑا سا وہ کیا ہوتا ہے، حرف مدہ کی مقدار ہوتی ہے ایک الف، اس سے زیادہ کریں گے نا تو یہ عجیب سا لگتا ہے. یعنی آپ کا حدر کا ٹیمپو متاثر ہوتا ہے پڑھنے میں. ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 98 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ انعام رضا نے اچھا پڑھا ہے، اور آپ نے تھوڑا سا اور اس طرف اس کو لے کے آنے کہ آپ کوشش کیجئے کہ ایک آیت کو آپ ایک سانس میں پڑھ سکیں. لیکن آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر. سبحان اللہ. جی محمد حمزہ اتاری نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، اور دوسری آیت بہت پرفیکٹ اچھے انداز سے پڑھی. پہلی آیت میں تھوڑا مد اصلی انہوں نے بھی کھینچا، تو کھینچنا نہیں ہے. دود میں انہوں نے کلکلا نہیں کیا. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. دود میں جو ہے ہمارے انعام رضا نے بھی کلکلا نہیں کیا تھا، اور آپ نے بھی نہیں کیا. بہت زبردست. اب یہ ہے کہ مد اصلی کو بھی آپ مقدار پوری رکھیں انشاءاللہ، اور آپ اچھے ہو جائیں گے. حدر کا انداز اور بہتر کریں. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 98 نمبر. سبحان اللہ. حمزہ کا ماشاءاللہ انداز بہت اچھا ہے پڑھنے کا. اللہ پاک مزید ان کو برکت دے. ان کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، یہ بھی ہے بزر راؤنڈ. یہاں سے ایک سوال کیا جائے گا. اگر آپ کو آیت آتی ہے تو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے. تو آپ ایک سوال کے درست جواب پہ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. پہلے سوال کی جانب بڑھیں گے. سورہ غاشیہ کی پہلی آیت سنائیے. جی محمد حمزہ. هل أتاك حديث الغاشية. جی قاری صاحب. 10 میں سے 10 نمبر. 10 میں سے 10 نمبر. سورہ فجر کی آخری 2 آیت سنائیے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ مد اصلی جو ہے نا، یہ چیزیں آپ سمجھیں. فادخلی فی عبادی، یہ زیادہ ہو رہا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس یہ رکھیں گے نا تو یہ ایک مد کی مقدار ہوتی ہے، حرف مدہ کی. تو آپ ایکسٹرا کرتے ہیں. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. انعام رضا کو دیے جاتے ہیں 10 نمبر. سبحان اللہ. سورہ بلد کی سیکنڈ لاسٹ یعنی آخری آیت سے پہلی والی آیت سنائیے. جی حمزہ. حمزہ. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة. 10 میں سے 10 نمبر. 10 نمبر دیے جاتے ہیں حمزہ کو. سورہ شمس کی پہلی 2 آیت سنائیے. جی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. حمزہ بھائی نے مزید 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں حمزہ بھائی کو. ماشاءاللہ. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 8 سنائیے. جی
فهل ترى لهم من باقية 10 میں سے آپ نے 10 نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں. 10 میں سے 10 نمبر. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 4 سے سنائیے جی. كذبت ثمود وعاد بالقارعة ماشاء اللہ مزید 10 نمبر حاصل کر چکے ہیں. سبحان اللہ. حمزہ بھائی کو دیے جاتے ہیں 10 نمبر. سبحان اللہ. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 6 سنائیے جی. فأهلكوا بريح صرصر عاتية. آیت آپ نے شروع سے غلط پڑھی, آپ نے 2 الفاظ چھوڑ دیے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا, فَأُهْلِكُوا سے آپ نے شروع کیا, تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 5 نمبر. 10 میں سے 4 نمبر. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 5 سنائیے جی. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ماشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی نے بہت اچھے انداز سے بڑا, مگر مد اصلی کو کم کرنا ہے. مد اصلی کو ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا ہوتا, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. پھر بھی آپ کو دے دیتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. حمزہ نے اچھا پڑھا, 10 میں سے 10 نمبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب. ہمارے زین الطاری نے حاصل کیے ہیں 373 نمبرز. ماشاءاللہ. عبد المصور الطاری نے حاصل کیے ہیں 365 نمبرز. انعام الطاری نے حاصل کیے ہیں 422 نمبرز. حمزہ الطاری نے حاصل کیے ہیں 547 نمبرز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حمزہ الطاری نے, سبحان اللہ. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے انعام الطاری نے, اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے زین الطاری نے, اور چوتھی پوزیشن عبد المصور نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارا پروگرام ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا